لیکن بورڈ داتا صاحب کا لگایا ہوا ہے، یزعمون انہم من اہل سنہ، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اہل سنت سے ہیں، لیکن وَيَسُبُّونَ الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، خصوصاً من خاض لجۃ الفتنہ کا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں کہ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی تھی۔ تو اس بنیاد پر یعنی جو اب بھی فتنہ کچھ سادات جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ سرکار کی نسبت کا خیال رکھیں تو پھر محبت کا سبب ایک ہے تو محبتیں بھی ایک ہیں، وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہو یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہو۔ تو یہ یعنی ماضی میں بھی ایسا فتنہ اٹھا تھا اور بغداد شریف سے جواب آیا تھا، تو اب بھی جواب بغداد شریف کا ہی ہے جو ہم ان کو سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لا تذکروا معاویہ الا بخیر۔ اس کتاب کے اندر تو ظاہر ہے کہ جب جواب لاہور میں پڑھا جانا تھا تو گالیاں امام آلوسی کو نکلنی تھی، یہاں جو بگڑے ہوئے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ فلم ارى بد من الامتثال لامر من اوجب طاعتہ، کہتے ہیں پہلے تو میں نے کافی مصروفیت اور وقت تنگ تھا، کچھ کہا کہ کوئی اور ہی لکھے، لیکن پھر مجھے یہ حدیث سامنے آئی، من سئل عن علم فکتمہ الجم بلجام من نار، الجم بلجام من نار، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس سے پوچھا گیا مسئلہ اور اس نے علم چھپایا تو اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام دی جائے گی۔ تو اس بنیاد پر میں نے یہ جواب لکھے پھر ان سوالوں کے، جو سنی کہلانے والے کچھ لوگ بیمار ہو گئے تھے اور ان کے لیے جواب کی ضرورت تھی، تو ہمارا بھی یہ کانفرنس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم کتابوں میں پڑھ کے پھر بھی لوگوں کو نہ بتائیں، اور نہ بتانے کا سبب صرف یہ ہے کہ گالیاں نکالیں گے یا جتنی دیگر مشکلات ہیں، یعنی لوگ تو 4 دن بھی نہیں نا گالیاں برداشت کر سکتے اور پھر کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ ہم برات کر لیتے ہیں تم ہماری تصویریں چھاپنا بند کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ قیامت کی آگ بڑی سخت ہے، دنیا کے تانے وہ چھوٹی بات ہے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے اس سلسلہ میں پوری کتاب لکھی اور اللہ کے فضل سے حق کو واضح کیا۔ یہ بڑے اہم لفظ ہیں، وما يذكره المؤرخون من ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ كان يقع في الامیر کرم اللہ تعالی وجهه بعد وفاته۔ یہ جو گالیاں دینے والے لوگ کرتے ہیں کہ وہ ممبروں پہ گالیاں نکلوائی جاتی تھیں، انہوں نے لکھا وما يذكره المؤرخون، یہ جو مورخین نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، من ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یقع فی الامیر، امیر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کرم اللہ وجہہ بعد وفاتہ، کہ وہ ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ بولتے تھے یا اس طرح کی چیزیں کہا جنہوں نے یہ لکھی ہیں یا جو بیان کرتے ہیں، مما لا ينبغي ان يعول علیہ اور یلتفت الیہ، کہا یہ وہ چیزیں ہیں جدھر دیکھنا ہی نہیں چاہیے اور ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ان یعول علیہ، ان باتوں پر۔ کیوں؟ کہتے لأن المؤرخین ینقلون ما خبث وطاب، کہ مورخ جو ہیں پاک پلیس سب کچھ لکھ دیتے ہیں، مورخین ینقلون ما خبث وطاب، خبث جو خبیث چیز ہے، طابہ جو طیب ہے، کہ مورخین کا کیا ہے، ولا یمیزون بین الصحیح والموضوع والضعیف، اور وہ امتیاز ہی نہیں کرتے کہ صحیح کیا ہے، گڑی ہوئی بات کیا ہے اور ضعیف کیا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ حَاتِبُ لَيْلٍ لَا يَدْرِي مَا يَجْمَعُ، کہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو اس بندے کی طرح ہیں جو رات کو لکڑیاں چن رہا ہو، دن کو چنے تو پتہ چلے کہ خشک کون سی ہے تر کون سی ہے،
رات کے اندھیرے میں جو لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہو، کہا یہ ان مورخین نے گاڑیوں والے بنائے ہوئے ہیں ایسے افسانے، ان پر اعتماد نہ کیا جائے۔ فالاعتماد على مثل ذلك في مثل هذا المقام الخطر والطريق الوار، کہا ایسے مقام پر جو ایسے لوگوں کی باتوں پہ اعتماد کرتا ہے اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے مورخین سے بچ کے رہو۔ یہ جو لاہوری سوالوں کا عراقی جواب ہے، اس کا کم از کم یہ حصہ تو دنیا میں پھیلا دو کہ آج بھی وہ گھڑی ہوئی باتیں کہ امیر معاویہ جو ہیں وہ ممبروں پہ گالیاں نکلواتے تھے اور یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، اتنے سال پہلے انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ان باتوں کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ یہ حاتب لیل، خشک تر اور خبیث اور طیب اکٹھے کرنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے یہاں پر ذکر کرتے ہوئے، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہ میں ان سے افضل ہوں اور نہ میں خلافت کا حقدار ہوں، میں تو صرف خون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ کرنا میرا حق ہے، میں وہ مطالبہ کر رہا ہوں۔ باقی چونکہ اسلام نے ان کو اکٹھا کیا ہے اور اسلام کی وجہ سے یہ شیر و شکر ہیں، تو امام آلوسی نے اس سلسلہ میں ایک حوالہ لکھا کہ ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت درار سے کہا۔ حضرت درار بن زمرہ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صف لی علی، آج ذرا شان علی بیان کر دے۔ یعنی یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 135 صفحہ ہے، صف لی علی، آج ذرا امیر معاویہ کہنے لگے کہ شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرو۔ تو انہوں نے بہت لمبی تقریر کی اور چن چن کے فضائل جو ہے وہ لکھے، وہ انشاءاللہ مستقل خطبہ ہم اس پر دیں گے، جس میں انہوں نے یہ لکھا یتفجر العلم من جوانبہ، ان کے پہلوؤں سے علم پھوٹتا تھا، وتنطق الحکمۃ من نواحیہ، ان کی اطراف سے حکمت بولتی تھی، یعنی صرف زبان سے ہی نہیں، ان کے اطراف سے بازوؤں سے حکمت بولتی تھی۔ یستوحش من الدنیا وزہراتہا، دنیا کی رنگینی سے وحشت محسوس کرتے تھے۔ ویستأنس باللیل وظلماتہ، رات کے اندھیرے میں ان کو انس محسوس ہوتا تھا۔ یہ بہت چوٹی کا خطاب جب کیا، فَذَرَفَتْ دُمُوعُ مُعَاوِيَةَ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، اور وہ اپنی آستین سے یوں آنسو صاف کر رہے تھے، اور کثرت بکا یعنی رونے کی وجہ سے ان کا دم گھٹ رہا تھا۔ ثم قال معاویہ رحم اللہ تعالی ابا الحسن کان واللہ کذالک، پھر آپ نے کہا اللہ رحم کرے ابو الحسن یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر، کان واللہ کذالک، خدا کی قسم بالکل ایسے ہی تھے جیسے تم نے بیان کیا، یعنی جس طرح وہ صحابی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جس انداز میں بیان کر رہا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک آزمائش کیوں ہے کہ پہلے ان پر جو حملہ آور ہوتا ہے وہ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہاں تک جاتا ہے، اس واسطے یہ سب سے حساس معاملہ ہے کہ ان کے خلاف بولتے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں، معمولی بات ہی ہے، لیکن آگے چلتے چلتے وہ بات بڑی خطرناک ہو جاتی ہے۔ البدایہ والنہایہ کے ایک لفظ سے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے صفحہ نمبر 535، اور یہ سب کچھ ذکر کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ کوئی کسی جملے پر تو غور کر لے اور اپنی عاقبت سنوار لے۔ لکھا ہے معاویہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستر لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کا پردہ ہیں، سب صحابہ ان کے پیچھے ہیں، یہ سب صحابہ کا پردہ ہیں۔ فَإِذَا كَشَفَ الرَّجُلُ السِّتْرَ اجْتَرَى عَلَى مَا وَرَاءَهُ، جب کوئی پردہ اٹھا جائے تو پھر پردے کے پیچھے جو کچھ ہے اس پہ بھی حملہ کر جاتا ہے۔ جب تک پردے کی حیا ہے تو پیچھے محفوظ رہتے ہیں، اور جب کوئی پردہ جو ہے وہ اٹھا لے تو پھر اجترا علی ما وراءہ، جو پردے کے پیچھے ہے اس پر بھی جرأت کرتا ہے کہ اب پیچھے بھی میں زبان درازی کر لوں تو کوئی بات نہیں۔ اس بنیاد پر یہ سمجھایا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بڑا حساس مقام ہے کہ یہاں جو پھسلتا ہے وہ پھر آگے پھسلتے ہی چلا جاتا ہے، اور اس کا آگے ایمان سلامت نہیں رہتا، چونکہ پھر وہ قرآن پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ تہذیب الکمال کے اندر امام نسائی کا یہ قول اس سلسلہ میں موجود ہے، یہ تہذیب الکمال کی جلد نمبر 1 ہے، اس میں صفحہ نمبر 158 ہے۔ سئل ابو عبد الرحمن النسائی عن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت امام نسائی، یہ جن کی سنن نسائی ہے، ان سے سوال کیا گیا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور یہ الفاظ بھی بڑے اہم ہیں، بہت زیادہ، کہ امیر معاویہ کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، کچھ تھوڑا بہت ان کے خلاف بول لیں یا خلاف بولنا ناجائز ہے؟ تو آپ نے تشبیہ دے کے سمجھایا، فرما انما الاسلام کدار لہا باب، اسلام ایک قلعے کی طرح ہے جس کو ایک دروازہ لگا ہوا ہے۔ اب جب دیواریں مضبوط ہوں اور کوئی بندہ اس کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو پھر اس کا رخ دروازے کی طرف ہی ہوتا ہے کہ یہ توڑ کے میں اندر داخل ہو جاؤں۔ انما الاسلام کدار لہا باب فباب الاسلام الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہ اسلام کے قلعے کا جو دروازہ ہے وہ ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ فمن آذ الصحابہ انما اراد الاسلام، کہ جو صحابہ کے خلاف بولتا ہے اصل مقصد اس کا اسلام پہ حملہ کرنا ہے، یعنی دروازہ توڑ کے صرف یہیں تک نہیں رہنا چاہتا، وہ اندر جانا چاہتا ہے۔ فمن آذ الصحابہ انما اراد الاسلام کمن نکر الباب انما یرید دخول الدار، کہ جس طرح کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو اس کا مقصد صرف دروازہ کھلانا نہیں ہوتا، کھلوانا، بلکہ اندر داخل ہونا ہوتا ہے۔ تو جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے وہ پورے اسلام پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اور یہاں وہ دروازہ کھٹکھٹا کے ان پر جرح کر کے ان پہ تنقید کر کے اصل قرآن پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، چونکہ قرآن انہوں نے جمع کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں فمن اراد معاویہ فانما اراد الصحابہ، خلاصہ یہاں آ کے نکلا کہ اسلام ایک قلعہ ہے، اس قلعے کا دروازہ صحابہ ہیں، اور دروازہ جو توڑنا چاہتا ہے یا کھولنا چاہتا ہے اس کا مقصد دروازہ کھولنا توڑنا نہیں، مقصد جو کچھ اندر ہے وہ ہے۔ تو پھر یہ جو دروازہ ہے صحابہ والا، اس پہ کیسے چوٹ آتی ہے، یہ کیسے ٹوٹتا ہے، دروازے پہ حملہ کیسے ہوتا ہے؟ تو امام نسائی نے کہا جو حضرت امیر معاویہ پہ تنقید کرتا ہے وہ صحابہ کے دروازے پہ حملہ کر جاتا ہے۔ تو اس طرح یعنی بات سمٹ کے آئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ صحابہ پہ حملہ ہے، صحابہ پہ حملہ اسلام کے قلعے پہ حملہ ہے۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک آزمائش ہے امت کی، کہ کوئی جس طرح اب کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے اور ان کے خلاف بولنا ایک فیشن بن رہا ہے، تو اس کو آسان سمجھتے ہیں، لیکن جو یہاں حملہ کرتا ہے پھر وہ قرآن تک حملہ کرنے سے باز نہیں آتا۔ تو اس بنیاد پر یہ براءت کرنا یہ ایک فتنہ ہے۔ میں ان لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ براءت سے باز آ جائیں،
چونکہ خطرہ ہے کہ جو آج سیاست امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برات کرنے لگا ہے، یہ کل سیاست صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی برات کرنے لگے گا، امام نسائی کے اس قول کے مطابق۔ اس واسطے یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھیں، اور ابھی مضمون تو پھر بھی باقی ہے، لیکن جوں کوئی بیماری سامنے آئے گی تو اس کا علاج اللہ کے فضل سے ساتھ ساتھ کیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمارا یہ بیٹھنا، بیان کرنا، سننا، اس کو ذریعہ نجات بنائے، اور رب ذوالجلال امت کے اندر جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی اپوزیشن سمجھتے ہیں، اللہ ان کو اہل سنت والا عقیدہ عطا فرمائے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی اپوزیشن نہیں ہے، کیونکہ دونوں محبتوں کا سبب ذات رسول علیہ السلام ہے، تو اس واسطے یہ دونوں محبتیں اکٹھی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر وہ امیر معاویہ کا نام لیتا ہے تو مجرم ہے، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغض علی کے قائل نہیں بلکہ حب علی کے قائل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔